بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مقام آخر انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المرسلین۔ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ اور اپنا تو یہ عقیدہ ہے بصدق و یقین، اپنا تو یہ عقیدہ ہے بصدق و یقین کہ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں۔ اور چہرہ کائنات پہ جبرائیل نے یہ لکھا، چہرہ کائنات میں جبرائیل نے یہ جملہ لکھا کہ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر دو جہاں جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام، محبت اور عقیدت کے ساتھ عرض کرنے کے بعد، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا تذکرہ بیان فرمایا۔ اور یہ سلسلہ نبوت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ابو البشر حضرت جناب سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا، اور اس کا اختتام اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ اعلان فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں لیکن وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اور زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، لیکن جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا۔ اور جس طرح عقیدہ ختم نبوت نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کا شمار ضروریات دین میں سے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اسی کی عقیدے کی حفاظت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ من زوایا فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے عقیدہ ختم نبوت کو ایک مثال دے کر بیان فرمایا، فرمایا عقیدہ ختم نبوت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی حفاظت یہ اس طرح ہے کہ فرمایا جس طرح کوئی بندہ ایک محل کو تعمیر کرے، اس نے محل کو بڑا عالی شان، بڑا خوبصورت زیب و زینت کے ساتھ اس کو تعمیر کیا ہو، بنایا ہو، فرمایا تعمیر کرنے کے بعد ایک اینٹ کی جگہ اس کو چھوڑ دی ہو، سارا محل خوبصورت بنایا ہو، لیکن ایک کونے پر ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا ہو، تو فرمایا کوئی دیکھنے والا آئے اور آ کر کہے یار کتنا عالی شان اس محل کو تعمیر کیا، کتنا خوبصورت بنایا، لیکن جب اس کونے کی ایک خالی اینٹ کی طرف اس کی توجہ پڑے گی نا،
اس کی نظر جائے گی تو وہ یہ کہے گا کہ کاش اس اینٹ کی جگہ کو بھی پورا کر دیا جاتا، یہ جو ایک کونے کے اندر اینٹ کی جگہ خالی ہے اگر یہ بھی پوری ہو جاتی تو اس محل کی خوبصورتی کے اندر اور اضافہ ہو جاتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محل نبوت کو تعمیر کیا، حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی آتا رہا عظمتوں اور شانوں کے ساتھ، ہر نبی مقام و مرتبہ کے ساتھ آتا رہا، لیکن اس قصر نبوت کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں ہی وہ قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، کہ میں ہی اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں۔ آج اگر کوئی بندہ نمازیں پڑھنے والا ہو، زکوٰۃ اور فرائض کی ادائیگی کرنے والا ہو، اور اسی طرح للہیت کا پیکر ہو، اخلاص کا مالک ہو، نمازوں کا پابند ہو، لیکن اسے اگر عقیدہ ختم نبوت کا نہیں نہ پتا، اسے اس بات کا اگر علم نہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، یا آپ کی ختم نبوت کے حوالے سے وہ نہیں جانتا، تو وہ دارہ اسلام میں شامل ہے نہیں، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اس بندے کو علم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد قیامت کی صبح تک میدان محشر کے اندر بھی آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہوں گے، آپ ہی اللہ کے آخری سچے اور سچے نبی ہوں گے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، فرمایا میں سلسلہ نبوت کا آخری نبی ہوں، سلسلہ انبیاء کو میں نے ختم کر دیا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا انا آخر وانتم آخر الامم، فرمایا جس طرح میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، تم امتوں میں سے سب سے آخری امت ہو۔ اور اس میں سے اس کے اندر یہ بات بھی بڑی ایک اچھے انداز والی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ فرمایا میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ آج ہم جب تذکرہ کرتے ہیں گناہگاروں کا تو پچھلی جو سابقہ امتیں ہیں نا، ان میں سے جو ان کے گناہگار ہیں نا، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جس نے 99 بندوں کو قتل کیا، پھر اسی طرح ایک اور دوسرے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ہم گناہگاروں کا تذکرہ پچھلی امتوں میں سے کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو آخری امت قرار فرما کے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ اگر میری امت کے بعد کوئی دوسری امت آتی تو جس طرح آج ہم ان امتوں کے گناہگاروں کا تذکرہ کرتے ہیں نا، اس طرح بعد میں آنے والی امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے کسی گناہگار فرد کا تذکرہ نہ کرے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو آخری امت قرار دیا، اور قیامت کی صبح تک جس طرح امت مصطفیٰ آخری امت ہے، اسی طرح قیامت کی صبح تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔